اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ماہ تربیت میں حاضر ہیں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ کی تمام برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں، سعادتیں لینے کی توفیق عطا کرے۔ ماہ مبارک رمضان کو ماہ تربیت بنانے کے لیے اس پروگرام کا انتخاب کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ہم سب یہاں سے ہدایت کا وہ جو چشمہ نکل رہا ہے، وہ جو بہہ رہا ہے، جو پھول نکل رہے ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں نیکی کی، ہدایت کے، ان کی روشنی میں اپنے راستے کو پہچان لیں، اپنے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس وقت ہمارے ہاتھ سے ہماری زندگی کا جام چھن جائے اور پھر وقت نہ رہ جائے۔ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے سنبھال کر رکھیں ان نیکیوں کو، اور کمانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ایک ماہ کو تربیت بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس ماہ میں کی گئی نیکیوں کو اگلے 11 مہینے بھی ساتھ لے کر چلیں، اور پریکٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ٹائم آ رہا ہے، جو تم اس میں کر رہے ہو، اس کو ساتھ رکھو۔ کورسز کروائے جاتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کورسز کرنے ہیں اور پھر اس سے جا کے آپ نے اچھے ریزلٹس دینے ہیں کمپنیز کو۔ اسی طرح یہ جو ایک ماہ کا کورس تھا، اس کے ریزلٹس ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی تربیت، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم بنانا چاہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ آج کی دعا، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ خوبصورت دعا ہوتی ہے اور خوبصورت ترجمہ بہت خوبصورت انداز سے، کوشش جیسے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کام میں جتنا بھی بہتر انداز سے آپ کے لیے بیان کر سکیں، کیونکہ بیان کرنا، سننا، اور گھروں میں بیٹھ کر سننا اسپیشلی، آپ کو زحمت نہیں ہے کہ آپ نکل کر کسی جگہ جا نہیں سکتے۔ سم ٹائمز بھی ٹائمنگز کا ہوتا ہے، یہاں آپ سب کو پتہ ہے جاب ہے، جاب کے ٹائمنگز ایسے ہیں، ادارے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے لیکن میری جاب کے ٹائمنگز ایسے ہیں کہ میں نہیں نکل سکتی، لیکن ٹی وی آپ کو 24 آورز وہی سروس گھر بیٹھ کر دے رہا ہے، اور ہم اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں؟ میں بہت 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 دعائیں اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان تمام مومن مومنات بہن بھائیوں کا جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس نیکی میں اپنا حصہ ڈال دیا، اس چلتے ہوئے چشمے میں اپنے لیے اپنی نیکی ڈال دی۔ یہ چشمہ اب جہاں جہاں چلتا جائے گا، یہ پانی جہاں جہاں جائے گا، وہاں وہاں آپ کی نیکی چلتی جائے گی اور کبھی تھمے گی نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو دینے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت دعائیں کہ پروردگار بس اب سوچ کو ختم کر کے فون اٹھائیں اور اب ممبر بننے کی کوشش کریں، اور جو نہیں سوچ رہے ان کے لیے بھی بہت دعائیں کہ پروردگار اب سوچے بغیر بس کرنے کی کریں، آگے آئیے، اس نیکی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ ہمیں 14 پاؤنڈ a month چاہیے، 5000 ہمیں ممبر چاہیے، ہمارے لیس دین 1000 ہیں ابھی۔ بیچ میں جو یہ ڈفرینس ہے 863 سے 5000 کا، یہ ہم سب نے مل کر پر کرنا ہے۔ انگلینڈ کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں جہاں پہ اہل بیت ٹی وی سے فیضیاب ہوا جا رہا ہے، اس پیغام کو سنا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو اس کی بھی ضرورت کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے سب سے پہلا سیگمنٹ آج کی دعا کی طرف، اور واپس آ کر توبہ ہی کی فضیلت پہ بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارش اور انویٹیشن کی بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلا سیگمنٹ آج کی دعا۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما، میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے، میری معافیوں کو قبول کر لے اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے۔ اے نیک بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نوجوان آتا ہے
اور چہرے پر غم کے آثار، پریشان حال۔ کہتا ہے کوئی دعا بتائیں مولانا، بہت پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ میں نے جاب کے لیے جہاں جہاں بھی درخواستیں دیں، جہاں جہاں بھی اپلائی کیا، میری صلاحیت ہونے کے بعد، میرے پاس اچھے سرٹیفکیٹس ہونے کے بعد، میرے پاس اچھی ڈگری ہونے کے بعد بھی انٹرویو بھی بہت اچھا ہوتا ہے، سب لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نکل رہا ہوتا ہوں انٹرویو دے کر تو مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے پاس کوئی کال نہیں آتی، بہت پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ جو کسی ایک کام کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام مسائل کے پیچھے مصلحت پروردگار کی نہیں رہتی۔ پروردگار ان چیزوں کو ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتا کہ جنہیں ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی سختی، ہمارے گناہ ہمیں بہت ساری چیزوں تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم آج کے دن ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے والا قرار دے، ہمیں شب قدر میں جو فضیلتیں تو نے رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے والا قرار دے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے امور کو آسان قرار دے، سختیوں سے ہمیں آسانیوں کی طرف لے کے جا۔ یقیناً پروردگار ہی ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے سے، لیکن ہماری ہی کسی عمل کی وجہ سے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے۔ روایات اور احادیث اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ پروردگار نے اپنے بندوں سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان 2 چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک، ان یقر لہ بالنعم، ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ پروردگار تو نے نعمتیں دی ہیں، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے اچھے گھر میں ہمیں پیدا کیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اچھے ماں باپ ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں تو نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا محب قرار دیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار تو نے ہمارے دل میں درد دیا لوگوں کا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو لائق شکر پروردگار ہے، اس کا شکریہ کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور اسی لیے پروردگار پھر فرماتا ہے کہ اور اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ تو روایت اور حدیث اسی مفہوم کو آگے چل کر اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں سے 2 چیزیں چاہی ہیں، جب ان کو نعمت دی جائے تو اس کا شکر ادا کریں۔ دوسری منزل پر اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں تو گناہ کے سامنے آ کر وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو کر اعتراف گناہ کریں، پروردگار ہم گنہگار ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ پھر پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جب انسان کے گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے زندگی کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو کسی ایسی منزل پر ہوں گے کہ جہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ زندگی اب ہمارے لیے ختم ہو گئی، اب آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن جس پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے وہی راستے کھولنے والا بھی ہے، وہی راستے پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ ہم آج کے دن میں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار لیلۃ قدر کی، شب قدر کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے۔ پروردگار ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کا رزق قرار دے۔ اس کا مطلب رزق یہ نہیں ہے کہ انسان کو صرف آمدنی ہو جائے، اس کو کچھ پیسے مل جائیں اور وہ اسے کہے کہ یہ رزق ہے، کھانا پینا مل جائے۔ نہیں، رزق معنوی بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے رزق مادی ہے، اس طرح سے معنوی ہے۔ معنوی رزق یہ ہے کہ پروردگار انسان کی روح کو بلندی عطا کرے۔ جب شب قدر میں ہم اس کی منزلت، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے تو ایک رزق ہے۔ اور اس سلسلے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ 27ویں شب بھی شاید شب قدر ہو، اور خاص طور پر علماء اہل سنت اسی کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ شب قدر 19، 21، 23 اور کچھ لوگ 15 شعبان۔ اسی لیے بعض علماء اپنی پوری زندگی میں وہ عبادتیں کرتے تھے، بیدار رہتے تھے تاکہ شب قدر کو درک کر سکے۔ ہم اس 27 کی شب میں کہ جہاں پر
احتمال ہے اس بات کا کہ شاید یہ شب قدر ہو، اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہماری راہوں کو کھول دے، آسان کر دے۔ اگر تو نہیں بخشے گا ہمارے گناہوں کو تو کون بخشنے والا ہے؟ کس کے در پر ہم جائیں گے؟ کس کے سامنے ہم سوال کریں گے؟ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے جس طرح سے تیری بندگی کرنا چاہیے وہ حق بندگی ادا نہیں کیا ہے۔ اس تمام اعتراف کے ساتھ میں پروردگار ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں پروردگار کہ ہمیں اس منزل پر پہنچا دے کہ جہاں پر تمام گناہ ختم ہو چکے ہوں۔ یہاں پر جو لفظ ہے حط عن الذم، پروردگار گناہ ہم سے ختم کر دے، ختم ہو جائیں، جھڑ جائیں پروردگار، اس طرح سے ہم پاکیزہ ہو جائیں کہ جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پروردگار کے حضور اعتراف گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کریں، اور سچے دل سے اگر ہم پروردگار کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے گناہ پروردگار بخشنے والا ہے، اس لیے کہ وہ غفار الذنوب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سیگمنٹ آج کی دعا اس کی تصویر اور ترجمے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ سے گزارش کی ہے کہ آج بھی آپ کو انویٹیشن دوں گی اور آپ 5000 ممبرز کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز میں ایک دفعہ جو ہماری ہے وہ بتانا چاہوں گی، 0208-782-1085 0208-795-3444، اور اگر آپ انگلینڈ سے باہر سے فون کریں تو 0044 کو ایڈ کر لیجئے گا، اور پھر 208-782-1085 اور 0044-208-795-3444 یہ نمبرز ہیں۔ پاکستان کے لیے 500 پاکستانی روپیز اور انڈین روپیز 500، اور 5000 انڈین اور پاکستانی روپیز میں آپ سالانہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ 500 منتھلی کے لیے گزارش کی جا رہی ہے۔ جو بھی ممبر بنے گا پروردگار ان کے اس نیکی کو ماہ مبارک رمضان میں کئی گنا بڑھا کر انشاءاللہ دے گا۔ آج فضیلت توبہ پہ ہی بات ہوگی، اور مجھے اس ٹاپک کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بہت قابل احترام میرے لیے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ فضیلت توبہ اپنی زندگی میں کتنی ضروری، کل جس طرح سے بات ہوئی اسی کو چاہوں گی تھوڑا ہم آگے لے کر جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضرین، جالسین، مستمعین، مشارکین، مشترکین، سائمین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے تمام اعمال صالحہ کو قبول و مقبول فرمائے، اور عبادات کی جزا انشاءاللہ اجر افضل عنایت فرمائے۔ جو موضوع تکلم، جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ بہت ضروری ہے، توبہ ایسنشل ہے۔ ایک بیداری کی طرف بندے کا آنا ہے غفلت سے۔ ہو یہ رہا اس وقت کہ ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک کسی بھی وقت ملک الموت دق الباب کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لمحہ حیات اس کو ہم ترک نہ کریں، بلکہ بارگاہ پروردگار میں آ کر توبہ کریں۔ اس کے لیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب شیر ذوالجلال، دنیائے آدمیت کے رہنما، بشریت کے علمبردار، مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان الناس، اگر لوگ حین عصوا تابوا واستغفروا لم يعذبوا ولم يهلكوا، اگر دنیا کے لوگ رحمت الہی کے مفہوم کو سمجھ لیں، غور کیجئے گا، اگر میں ایک جملہ عرض کر دوں، دنیا کے تمام لوگ رحمت الہی کے مفہوم کو سمجھ لیں، خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سنسار کا پالن ہار ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اچانک کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو گئی، مولا فرماتے ہیں کیا کرے مولا اس وقت؟ کہا فوراً اس بندے نے اگر توبہ کر لیا اور استغفار کر لیا، فائدہ کیا ہوگا اس بندے کو جس نے غلطی کی؟ فرض کیجئے کسی کو ہرٹ کیا، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، یا کوئی ایسی غلطی کر دی، تو اگر غلطی کے فوراً بعد اس نے اگر استغفار کر لیا تو یہ شخص نہ اس کے اوپر عذاب ہوگا
اور نہ یہ شخص ہلاکت کی طرف جائے گا۔ تو اگر عذاب الہی سے بچنا ہے اور ہلاکت سے بچنا ہے تو توبہ ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اگر کالر ہیں تو ہم کالر سے، جی ابھی نہیں ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے آغا صاحب کتنی شدت سے ہمیں انتظار ہے کہ کوئی فون کرے اور اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالے۔ نہیں لیں گے انشاءاللہ، فون بھی کریں گے لوگ اور نیکی میں مشارکت بھی فرمائیں گے یقینی طور پر، کیونکہ یہاں علوم آل محمد کو اس چینل سے نشر کیا جاتا ہے اور پیغامات اہل بیت کو ورلڈ وائڈ نشر کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ لوگ ضرور حصہ لیں گے۔ اسی کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ اور ایک حدیث اور پیغمبر خدا کی آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، جو آپ کی خدمت میں ہم میسیجز کو کنوے کرتے ہیں وہ معتبر کتابوں سے، مثلا مستدرک الوسائل سے، مجموع البیان سے، کافی سے، تحف العقول سے، اسی طرح سے مستند اور معتبر کتابوں سے معتبر حدیث بیان کرنے کا میں قائل ہوں۔ اب آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث جو پیغمبر خدا کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اسینشل ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کر لیں یقینی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کافی معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ہم گناہوں کے دلدل سے باہر آ کر صراط پروردگار پر، صراط الہی پر، صراط اہل بیت پر، صراط علی پر ہم صحیح معنوں میں چل سکتے ہیں اگر اس حدیث کو توجہ سے سن لیا گیا اور اس پر عمل کر لیا گیا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم، جمال انبیاء، کمال انبیاء، کائنات کے پیغمبروں کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح، اللہ اکبر، التوبۃ النصوح ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الی الضر۔ کہتے ہیں توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے، عہد کر لے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، لغزش نہیں کرے گا، خطا نہیں کرے گا، عصیان کے راستے پر نہیں چلے گا، اسی توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، یعنی مقبول توبہ، جو خدا کی بارگاہ میں توبہ مقبول ہوتی ہے۔ تو توجہ اس بات کی طرف دینا ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ کریں تو اس عہد کے ساتھ توبہ کریں کہ دوبارہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ریپیٹ نہ کریں اپنی غلطی کو۔ ریپیٹ نہ کرنا آدمیت کی دلیل ہے، غلطی کو بار بار ریپیٹ کرنا درندگی کی علامت ہے، علامت حیوان ہے۔ خطا کو بار بار، گناہ کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ صفت ہے درندگی کی، یہ صفت ہے حیوانیت کی۔ انسان کو تو پروردگار عالم نے اشرف مخلوق خلق کیا ہے، خدا تو یہ چاہتا ہے یہ بندہ اس کائنات میں جائے اور اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اس کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، انسان کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ کسی کو ہرٹ نہ کرے، انسان کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ وہ ہیومینٹی کا میسج دے، انسان کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ وہ مورالٹی کا میسج دے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ڈگنیٹی یہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کے راستے پر چل کر ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج کا پروگرام توبہ کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز سے آغا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میرا خیال ہے ہمارے پاس کالر ہیں، تو پہلے میں کالر لینا چاہوں گی تاکہ ہم نے جو ہمیں انتظار ہے کہ آپ نیکی کما سکیں۔ یہ کتنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی تمہارے لیے رکھی گئی ہے، اسے اٹھا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hello, good long time. पंचम होता है पंचमी, इसे कहते हैं नाग पंचमी। ये करना है पंचम है, उसके कहना है। مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت معذرت، مجھے بالکل آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ دوبارہ کال کیجئے، ہم انتظار کریں گے۔ اور توبہ کی فضیلت پہ بات ہو رہی ہے، بہت خوبصورت ایک کال میں بھی بیان کرنا چاہوں گی معصوم کا کہ جب تک باب توبہ کھلا رہے ہرگز گناہ کرنے کے بعد مغفرت سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی خداوند متعال کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم نے کوئی گناہ کیا تو میرے سے توبہ کر لو، اور میرے سے توبہ اس یقین کے ساتھ کرو کہ میں معاف کر دوں گا۔ اس کی رحمانیت دیکھیے آغا صاحب
کہ توبہ کرنے والے کو یہ حکم بھی دے رہا ہے کہ توبہ بھی کرو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں پروردگار معاف کر دے گا۔ یقینی طور پر اس کے لیے میرے پاس ایک بہترین حدیث مولا متقیان علی بن ابی طالب کی موجود ہے، معتبر کے ناظرین۔ یقینی طور پر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جسے میں نے خلق کیا ہے، یہ بندہ جسے میں نے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ غلطی نہ کرے، یہ خطا نہ کرے، یہ گناہ نہ کرے، یہ جہنم کے دریچوں پہ نہ جائے۔ ہم نے جب جنت اس کے لیے خلق کیا ہے تو اسے جنت کی طرف آنا چاہیے۔ عقل مندی، فراست مندی، دانش مندی، یہ ہے علامت عقل، یہ ہے کہ انسان جنت کے راستے پر چلے، جہنم کے راستے پر نہ چلے۔ مولا امیر المؤمنین زبدہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت، جس کے ایک ایک لفظ پر دنیائے عقل و خرد آج بھی ریسرچ کر رہی ہے، دنیا کے تھنکرز اپنے قلم کو توڑ دیتے ہیں جب علی کے بیان کو، سینگ کو، کلام کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی گفتگو کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں التوبۃ ندم بالقلب، اس پر غور کیجئے۔ آج یہ سوال ہو سکتا ہے کہ what is the meaning of توبہ، how to do توبہ، what is the actual توبہ، توبہ ہے کیا چیز، ہم توبہ کس طرح سے کریں، توبہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کا جواب مولا متقیان نے خود دیا ہے، انسانیت کو ایک پیغام دے کر فرماتے ہیں التوبۃ، توبہ کیا چیز، ندم بالقلب، دل سے ریگریٹ ہونا، دل سے نادم ہونا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی، بارگاہ پروردگار میں اور آ کر کہا کہ پروردگار معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو زبان کی توبہ کو خدا قبول نہیں کرتا۔ خدا نیتوں کو جانتا ہے، خدا ارادوں کو جانتا ہے، خدا قلوب میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، خدا آپ کے اسرار کو جانتا ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں توبہ ایکچول دل سے ہونا چاہیے، ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ۔ کیسے؟ فرض کیجئے کسی شخص کو آپ نے کسی مجمع میں، کسی مقام پر، یا فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے ہرٹ کر دیا، اب آپ نے اسے ستایا، ایک مومن مستریب ہوا آپ کی وجہ سے، اب آپ کو دل میں یہ چوٹ لگی، افسوس ہوا کہ میں نے اس مومن کو ستایا۔ آپ پہلے اس سے معافی مانگیے، اس کے بعد خدا سے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے۔ تو دل کی گہرائی سے توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ، ریگریٹ ہو کر، یہ اصل توبہ ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اصل توبہ قلب سے ہے، ندامت کے ساتھ ہے۔ وَإِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ، دل میں آپ کے ندامت ہونی چاہیے اور زبان پر آپ کے استغفار ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی نقوی بھائی، پورے ماہ رمضان میں 4 کالز آئی ہیں آپ کی صرف۔ صاحب آپ مائگریٹ ہو گئے کیا، کہیں چلے گئے باہر، آؤٹ آف یو کے؟ نہیں میں یہاں ہی تھا، ٹائمنگ بدل گئی ہوئی ہے نا جاب کی۔ اچھا ماشاء مولا اللہ۔ سلامت رکھے۔ فرمائیے کیا کہیں گے؟ ہاں دعائیں آپ کی۔ قبلہ صاحب رمضان اپنے قریب ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو کھلے ہیں، ہم یہ امید نہ کریں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی توبہ ملتی ہے، یہ تو سارا سال دروازے کھلے رہتے ہیں رحمت کے، کسی وقت بھی آپ اس کے در پہ آ جائیں، پورے سال میں تو توبہ قبول ہو سکتی ہے، سچے دل سے کریں۔ بے شک۔ تو قبلہ میرے نظر میں ایک سوال بھی کروں گا، نظر میں یہ ہے کہ توبہ 2 قسم کی ہے۔ ایک توبہ وہ ہے جب ہم کسی کو کسی کام میں پھنسے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی انجام کو پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ کے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو توبہ کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو توبہ وہ ہوتی ہے، اور ایک توبہ وہ ہے کہ جب ہم خود پھنس جاتے ہیں اور پھنس کر جب ہم کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں یا کسی ایسے موقع پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے توبہ جو ہوتی ہے وہ مانگنا ہوتی ہے۔ ایک دونوں توبہ کا آپ بتا دیں کہ ان توبوں میں کیا فرق ہے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی دیکھا، جب ہم کبھی قبرستان میں جاتے ہیں، کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، جب تک کہ میت کو قبر میں دفن کر نہیں لیتے، اس پہ مٹی ڈال نہیں دیتے، قبرستان میں کھڑے رہتے ہیں اور توبہ سوار ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو ہی قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر نہ وہ ہمیں توبہ یاد رہتی ہے، نہ ہمیں آخرت یاد رہتی ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں ہمارے شعور میں کمی ہے، علم میں کمی ہے، یا ہم دنیا داری میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں وہ
وقتی طور پہ یاد رہتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے. اس پہ تھوڑی سی اگر تشریح کر دیں تو مہربانی ہوگی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. کیا دینا چاہیں گے نقوی بھائی؟ بغیر دیے چلے گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کال کیجئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت ٹی وی کے لیے ممبرز کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ آلریڈی ممبر ہیں تو بہت شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے 14 پاؤنڈ کی سبسکرپشن نہیں لی تو مجھے دوبارہ کال کر کے ابھی آپ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون میری بہن, کہاں سے؟ ہم خیرپور سے بات کر رہے ہیں باجی. جی جی فرمائیے میری بہن, بہت شکریہ کال کا. ہم اہل بیت کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. مولا آپ کا اس دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. فرمائیے. یہ ہم کیسے ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا, میں ایک نمبر اناؤنس کروں گی, آپ فون رکھ لیجئے یا کنٹرول روم میں بات کر لیجئے. حبیب بینک کا نمبر ہمارے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے میری بہن, حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں آپ ڈال سکتی ہیں. جی, اور ہم مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جی جی ضرور پوچھیے, مولانا صاحب یہیں ہیں. بہت شکریہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, ہمارے گھر میں کتے ہیں, کیا آپ ان کو مار سکتے ہیں؟ جی, ہمارے گھر میں بہت کتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی ارشاد فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں, ارشاد فرمائیے آپ. ہم نے پوچھا ہمارے گھر میں کتے ہیں جس نے ہمیں بہت پانی کیا ہوا ہے, کیا ہم ان کو مار سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا آواز اس بڑھا دیں, کنٹرول روم سے میں ملتمس ہوں. اور بہن آپ بھی تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. نہیں, ان کی سمجھ نہیں آ رہی, لائن ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی والیوم بند کر کے ہم سے بات کیجیے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی, کون میرے بھائی, کہاں سے؟ باجی میں گلگت سے بات کر رہا ہوں, چھلک سے. جی جی ماشاءاللہ, فرمائیے میرے بھائی. باجی میں یہ گناہوں کے بارے میں, یہ جب توبہ یہ مولانا صاحب فرماتا ہے کہ بھائی توبہ کس طرح کیا جائے, تو میں کہہ رہا ہوں ہم تو انسان گناہگار بہت ہیں, تو کس وجہ سے ہم اس طرح یہ توبہ کو کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں گناہ گار انسان کس طریقے سے بارگاہ پروردگار میں توبہ کرے. بالکل. جی بہت شکریہ. تو مولانا صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں, گناہ گار کی توبہ دعا. آپ ہمارے ٹی وی چینل اہل بیت ٹی وی کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل کرنے کا میں. جی بہت شکریہ. ہمارا ٹی وی اسکرین پہ پاکستانی بینک اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے. آپ اگر جتنا بھی حسب توفیق پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے دے سکتے ہیں, آپ ضرور دیجئے. 500 پاکستانی روپیز سے آپ منتھلی پیسے دے سکتے ہیں, یا 5000 اگر آپ سالانہ دینا چاہیں تو پاکستانی روپیز. بہت شکریہ. اور نقوی بھائی کے لیے دوبارہ ہے کہ آپ ہمیں کال کیجئے اور اس میں ڈونیشن ان میں کے اپنا حصہ لیے جواب دے دوں کیونکہ سوال بہت اہم ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کا سوال بہت ہی مہم ہے. ہم توبہ کب کریں, کیسے کریں, کس وقت کریں؟ توبہ کے لیے مولا متقیان نے خود ارشاد فرمایا کہ جب بھی جس وقت بھی وقت مل جائے آپ فوراً توبہ کر لیجئے. اگر اب تک آپ نے توبہ نہیں کیا تو آئیے بارگاہ پروردگار میں, بٹ ندامت کے ساتھ. مولا علی کا جملہ ہے, افسوس کے ساتھ, کہ اب جو میں نے غلطی کیا ہے ماضی میں دوبارہ نہیں کروں گا. آئی ول نیور ریپیٹ, کبھی نہیں کروں گا. اس یقین کے ساتھ, اس عہد کے ساتھ, اس اطمینان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیے. اس کے دریچے رحمت کھلے ہوئے ہیں, بٹ کوشش یہ کیجئے کہ دوبارہ پھر ان غلطیوں کو نہ دہرائیے گا. خدا یقیناً آپ کو معاف فرما دے گا, اس لیے کہ اس کا دروازے رحمت کھلا ہوا ہے ہر بشر کے لیے, ہر تائب کے لیے. اور ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہیں جس میں خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے, غور کیجئے گا حدیث پر, اللہ پسند کرتا ہے ایسے فرد کو جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے. سبحان اللہ. اکڑ خدا کو پسند نہیں. اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو پسند کرے گا, آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور خدا کی بارگاہ میں آئیے, سر کو جھکائیے, نماز شکر پڑھیے,
نمازیں آپ پڑھیے، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ کیجیے یقین کے ساتھ. اگر ایک لمحہ بھی آپ نے یہ عہد کر لیا، کہیں بھی آپ نے یہ ارادہ بنا لیا کہ میں پروردگار کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی یہی توبہ، ارادہ یہی یہ توبہ ہی ہے. آپ نے ارادہ کر لیا اور یہ کہا پروردگار گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہی ہے. ارادہ کر لینا گناہ نہ کرنے کا ندامت کے ساتھ، یہ آپ کی توبہ ہے. تو خدا ضرور قبول فرمائے گا. بٹ توبہ ضرور کیجئے، خدا کی بارگاہ میں آئیے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جنت، بہترین جنت، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، وہ جنت آپ کے لیے خدا نے بنائی ہے. تو اس جنت میں آپ ہی کو جاننا ہے. کیوں ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس کی بنیاد پہ ہم جنت میں جائیں، اور ان تمام معاصی سے، ان تمام گناہوں سے، ان تمام منکرات سے، ان تمام عصیان سے خود کو دور رکھیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کے شعلوں میں جلایا جائے گا. تو ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے. استغفار جب آپ کے پاس وقت ہے تو جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لینا چاہیے. توبہ میں دیری یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں. اگر یہ حدیث آپ نے اس پر پریکٹیکل عمل کر لیا تو یقینی طور پر آپ صراط جنت پر چل رہے ہیں. حدیث پیغمبر یہ ہے کہ لا تؤخر، لیٹ مت کرو، دیری مت کرو. کس چیز میں پیغمبر خدا؟ التوبۃ، لا تؤخر التوبۃ، توبہ میں دیری مت کرنا. فإن الموت یاتی بغتۃ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ موت اچانک آتی ہے، لہٰذا توبہ میں دیری مت کرنا. یہ پیغمبر خدا، وارث شریعت، وارث کائنات، نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ جس کی زبان پر آیات الہی کا پہرا ہے. فرماتے ہیں توبہ میں دیری مت کرو، جلدی توبہ کرو، اس لیے کہ موت بتا کر نہیں آتی، موت سڈنلی آتی ہے، لہذا توبہ ضروری ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. ضرور پوچھیے، لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ ہم چیریٹی کے لیے بھی ممبرز بنانے کے لیے گزارش کر رہے ہیں. جی بالکل میں جانتی ہوں. جی اس کے لیے بھی میں ڈونیشن کروں گی انشاءاللہ. ضرور. بہت میرا سوال، جی فرمائیے میری بہن، سوال فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ابھی بالغ ہوا ہے، اس کا فرسٹ ایئر روزوں کا ہے، اور اس سے عمدن روزہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ ایسا فیل کرنے سے یا کچھ قابل اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ کچھ عمدن ایسا کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کیا قضا ہے، کفارہ ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ کب ادا کرنا ہے اور کیسے؟ اور یہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا فرسٹ ایئر تھا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے مجھے بتا دیں. جانتے بوجھتے روزہ نہیں چھوٹا. دیکھیں پروردگار کے ہاں تشدد نہیں ہے. عدم علم کی بنیاد پر یا عدم توجہ کی بنیاد پر اس نے اگر اس فعل کو انجام دیا ہے، بٹ اس کے اوپر قضا واجب ہے، قضا اس کے پر واجب ہے. اور وہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے، اور احتیاط کی بنیاد پر وہ اگر وہ بہتر اس کے لیے یہی تھا کہ چونکہ علم نہیں تھا اسے اس مسئلے کے بارے میں، تو اسے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر اس نے مکمل ہی توڑ دیا تو اس کی قضا کرنا چاہیے اس بچے کو کہ جو بالغ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا توبہ پہ بھی بات ہوگی. کل ہم روزے کے تھوڑے سے اگر مسائل کسی کو ہوئے ہیں یا کس طرح سے، کل انشاءاللہ ہم اس پہ کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہو تو آپ کل ضرور کال کیجئے گا. کون سی ایج میں فرض ہوتے ہیں، کس طرح سے ہیں، لڑکا لڑکی، جو بھی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو، کس طرح سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ رہ جاتا ہے یا مستحب ہے، جو بھی ہے آپ ضرور ہمیں کل کال کیجئے گا. کل انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے باطل ہونا، مکروہ ہونا یا کفارہ واجب ہو جانا، اس پہ بات کریں گے. آج توبہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیے کیا مولا امام رضا نے ایک بیداری کا میسج دیا ہے. ایک بیداری کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. آج ہوتا ہے ہمارے معاشرے، ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا ہم نے کسی کو ہرٹ کیا بس زبان سے کہہ دیتے ہیں سوری، ختم. یہ سوری کرنا یہ صرف استغفار نہیں ہے، یہ تو زبان پر صرف ریپیٹیشن ہے. پھر کسی کو ہرٹ کیا سوری، کوئی غلطی کیا سوری، کسی کو پریشان کیا سوری. تو سوری کہیں بٹ دل کی گہرائی سے. اب سنیے مولا رضا کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من استغفر اللہ بلسانہ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں صرف زبان سے،
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے استغفار کرتے ہیں، سوری بول دیا، استغفار کر لیا، معافی مانگ لیا، زبان سے صرف. مولا فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ من استغفر اللہ بلسانہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی لسان سے، اپنی زبان سے صرف استغفار کرتے ہیں، ولم یندم بقلبہ، اور دل ان کا نادم نہیں ہوتا، دل سے وہ ریگریٹ نہیں ہوتے، دل سے وہ پچھتاتے نہیں ہیں، دل سے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے غلطی کیا. تو مولا کیا فرماتے؟ فقط استہزا بنفس، اس نے اپنے نفس کا مذاق اڑایا ہے. کس نے؟ اس بندے نے جو دل سے توبہ نہیں کر رہا، جو صرف زبان سے توبہ کر رہا ہے، اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے، اپنی ڈگنیٹی کا مذاق اڑایا ہے، اپنے شرف کا مذاق اڑایا، اپنے تعزیز کا مذاق اڑایا. لہٰذا توبہ دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. صرف سوری بول دینے سے کام نہیں چلے گا. بولیے سوری، بار بار بولیے، مگر دل کی گہرائیوں سے بولیے، صرف زبان سے نہ بولیے. زبان سے ادا کی ہوئی سواری کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل کی گہرائیوں سے لفظ سواری درد اور ریگریٹ کے ساتھ ڈوب کر یہ الفاظ آپ کی زبان تک آئے سوری، تو یقینی طور پر یہ سواری بشر کے نزدیک بھی قابل قبول ہے اور خدا کے نزدیک بھی قابل قبول ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. دل سے اور خدا سے ندامت کے ساتھ کہ پروردگار تو نے منع کیا اور میں یہ غلطی، یہ گناہ کر بیٹھی، تو مجھے معاف کر دے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ وہ معاف کر دے گا. یہ رشتہ ایک بندہ مومن کا خدا کو بھی بہت پسند ہے. تنہائی میں کبھی آپ یقین کیجئے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں، کہ میں نے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا اور آغا صاحب اس پہ مجھے پروردگار نے توفیق دی، توبہ کی، لیکن میں اس لمحے کے لیے سوچتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو کیا لوگ مجھ سے اسی طرح ملیں گے. لیکن اس کی ذات کتنی مہربان، اتنی کریم ہے کہ وہ اس گناہ کو جانتے ہوئے بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو اور میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. جو رشتہ مالک کا، ایک خالق کا اپنے بندے سے ہے، اس رشتے کے بارے میں اگر سوچا جائے کہ میرے اس گناہ کے بارے میں اگر میرے کسی دوست کو، میرے بہن بھائی کو، میرے جاننے والوں کو پتہ چل جائے تو شاید وہ اتنی محبت سے مجھے نہ ملے، لیکن وہ اپنی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں پیار سے بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں دوں گا. اصل میں اخلاص بہت شرط ہے ہر عمل میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھیں شاید کہ اخلاص صرف عبادت میں شرط ہے. نہیں، اخلاص فی جمیع الاعمال، تمام اعمال میں، تمام ایکشنز میں اخلاص چاہیے. اخلاص کیا چیز ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو، بالکل پیورٹی پائی جائے، پاک ہو، صاف ہو، کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو. مثلا کسی عمل کو انجام دیا، ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو، دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو، خود پسندی کی ملاوٹ نہ ہو. اب اخلاص کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب توبہ کیجئے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک مجمع میں کسی نے کوئی خطا کر دیا اور شخص کو ہرٹ کر کے اس نے سوری بول دیا اور زبان سے بول دیا تو یہ سوری قابل قبول نہیں. مولا کیسے بولیں، کیسے ہم استغفار کریں، کیسے توبہ کریں؟ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا کیسے توبہ کریں؟ مولا متقیان بتاتے ہیں کیسے توبہ کیجئے. فرماتے ہیں اخلاص التوبہ، جب کوئی خدا کا بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تسقط الحوبۃ، تو اس کے گناہ نابود ہو جاتے ہیں. سبحان. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ ٹوٹلی ختم ہو جائیں، نابود ہو جائیں، تو اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ I will never do. تو آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں انشاءاللہ خدا اس کو نابود فرما دے گا، ختم فرما دے گا، بشرط کہ وہ ایسے گناہ نہ ہوں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اگر حقوق العباد سے مثلا کسی نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوا ہے تو جب تک یتیم کے پاس جا کر اس کا مال واپس نہیں کرے گا اور اس مسئلے کو حل نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. کسی بندے کو ستایا، کسی کی بیک بائٹنگ کی، کسی کے خلاف سازش کیا، کسی کے ڈگنیٹی کے خلاف گفتگو کی، کسی کے شرف کے خلاف بات کیا، کسی مومن کو کسی جگہ پر ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو جب تک وہ مومن معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن یا مومنہ کے لیے وہ جملے کہہ دیے یا وہ برائی یا وہ تہمت اس کے اوپر لگا دی کہ اس کے اندر نہیں تھی، تو جب تک وہ مومن یا مومنہ آپ کو معاف نہ کر دے، یہ خدا کا عدل ہے کہ میں بھی اس شخص کو معاف نہیں کروں گا جس کو معاف نہیں کیا گیا بندے کی طرف سے جس کے بارے میں اس نے غلط بیانی کی تھی.
لہٰذا اخلاص کے ساتھ توبہ گناہوں کو نابود کر دیتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ نابود ہو جائے، گناہ ہمارے ختم ہو جائیں، تو کیوں نہ ہم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں؟ کیوں غرور میں ڈوب جاتے ہیں ہم؟ کیوں پرائیڈ اور ایگو کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ہم مولا متقیان کی سیرت پر صحیح معنوں میں نہیں چلتے؟ اگر صحیح معنوں میں چل لیں عزیزان گرامی، ہم مولا متقیان کی ذات کو صرف کیوں مانتے ہیں؟ بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ جو مولا نے کہا وہی میں کروں گا، اس کے علاوہ آئی ول نیور ڈو، کچھ نہیں کروں گا. جس دن آپ کے اندر یہ جرأت، یہ بصالت، یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں وہی کروں گا جو میرا مولا چاہے گا، تو اس دن سے، اسی لمحے سے آپ اپنے وقت کے گریٹ اور عظیم انسان بن جائیں گے. لہذا اگر گریٹ اور عظیم بننا ہے خدا کی نظر میں، مولا کی نظر میں، تو کوشش یہ کیجئے، وہی کیجئے جو مولا کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اور یہاں پہ بات ہو رہی توبہ کی، اس پہ بھی ایک جو قصہ بھی ہے جناب موسیٰ کا، ہم سب جانتے ہیں، وہ جو بارش والا، وہ ضرور بیان کروں گی. لیکن ابھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی یاد دہانی کے لیے کہ آج بھی ہم آپ سے 5000 ممبرز کی گزارش کر رہے ہیں کہ پورے یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، ہمارے لیے آسٹریلیا سے، جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، پاکستان، انڈیا سے، ہمیں صرف 5000 ممبرز چاہیے جو پاکستان اور انڈیا میں اگر ہیں تو وہاں کی کرنسی اپنی روپیز میں 500 منتھلی اور 5000 ایئر کا دیں. لیکن اگر آپ انگلینڈ میں ہیں یا آپ کسی اور کنٹری میں تو اپنے اس سے 14 پاؤنڈ a month 150 ایئر. کتنا آسان ہے فگر، اتنا تو نہیں ہے. 50p اگر ہم روز ایک کارنر میں، کسی باکس میں، کسی کپ میں ڈالنا شروع کر دیں. منی بینکس ہوتے ہیں، اور جب آپ 30 ڈیز کے بعد اس کو نکالیں گے تو وہ مور دین 14 پاؤنڈ ہوں گے، 15 ہوں گے، یا پھر 14.5 29 ڈیز کا، لیکن 30 ڈیز کا، یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کیا 50p، ہم سب جانتے ہیں جب ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ 14 پاؤنڈ یا 50p ڈیلی نکالنا اتنا مشکل نہیں. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بچوں سے نکلوائیں. بچوں کی اگر آپ پاکٹ منی دے رہے ہیں اور بچے جب 18 کے ہو جاتے ہیں، 17 کے ہو جاتے ہیں، تو جاب شروع کر دیتے ہیں. بے شک چھوٹی جاب ہے، بڑی جاب ہے، بچوں میں یہ چیزیں ڈالنی چاہیے. اور جب تک ہم خود نہیں کریں گے، ہم بچوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چینل، اس پہ جو بیان ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. تو جب یہ چلنا ضروری ہے تو اس کی مدد بھی اتنی ضروری ہے. بچوں میں یہ چیز جب تک ان کے ہاتھ سے، میں نے بہت سی فیملیز میں دیکھا بھی ہے کہ بچے اپنی پاکٹ منی کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں. بہت سے واقعات آپ جانتے ہیں، ہمیں فون کر کے پیرنٹس نے بھی بتایا کہ ہمارے بچے نے چیریٹی میں پیسے اپنی پاکٹ منی سے جمع کر دیے ہیں. تو یہ جو جذبہ یہ والدین ڈال سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں جب خود قدم بڑھائیں گے. بہت دعائیں آپ کے لیے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ آپ ہمیں ہماری ایکوپمنٹ بھی اسپانسر کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرامز اسپانسر کر سکتے ہیں. ہماری دعا کا سیگمنٹ ہے، ہماری اذان کا سیگمنٹ ہے. صبح 9 ہے ہمارا پروگرام، آپ کا پروگرام، ہم سب کا پروگرام، جہاں سے اہل بیت کا پیغام آپ کے گھروں تک، آپ کے دلوں تک، آپ کے ذہنوں تک اور نجات دلانے کے لیے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اس پیغام کو سننا اور اس کو جاری رکھنے میں سب کی ذمہ داری ہے. صرف ہمارے ڈائریکٹرز کی یا صرف ان ممبرز کی ہی نہیں ہے جو ممبرز آلریڈی بن چکے ہیں. ہم سب اپنا حصہ ڈالیں. ہم سب سرخرو ہوں گے انشاءاللہ پھر اپنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے وقت کے امام کے کہ مولا مجھے پتہ چلا یہاں سے پیغام حق اہل بیت کا پیغام نشر ہو رہا ہے، میں نے دیکھیے اپنا حصہ ڈال دیا. سوچئے کہ جب وقت چلا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا. کوئی سا بھی آپ کو بزنس میں ہو یا کوئی بھی آفرز ہوتی ہیں، ایون سیل کی آفر ہوتی ہے کہ کاش میں چلا جاتا تو مجھے ڈسکاؤنٹ مل جاتا اور مجھے فائدہ ہو جاتا. فائدہ حاصل کرنا ہماری فطرت میں ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو، کسی طرح کا بھی فائدہ ہو. طرح کی نہیں بات کریں، کسی طرح سے بھی ملے، ہم فائدے کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہاں سے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے. اس نیکی کو کمائیے. ہمیں
ہمارے پروگرامز کو اسپانسر کیجیے. اہل بیت ٹی وی کو ممبر بنیے 14 پاؤنڈ اے منتھ اور 150 پاؤنڈ اے ایئر. جی آغا صاحب. یقینی طور پر ضرور بنیے ممبر، اور بننا ہی چاہیے، اور ماشاءاللہ لوگ بن بھی رہے ہیں. خدا سب کو سلامت رکھے اور اجر اجزل عنایت کرے. چونکہ یہ مرکز، یہ اہل بیت کا چینل ورلڈ وائڈ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مشن کو، ان کے میسج کو، ان کے اقوال کو، ان کے سینگ کو ورلڈ وائڈ نشر کر رہا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس میں شریک ہوں اور اس کی مدد کریں. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں توبہ کے حوالے سے. آج ایک حدیث، ایک اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، اتنی ضروری حدیث ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم کھو جاتے ہیں، بٹ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انا کل بنی آدم، اللہ اکبر، خطاؤن، انا کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابون. فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر ہر بنی آدم خطا کا مرتکب ہوتا ہے، خطا کار ہے، مگر وہ افراد جو توبہ کرتے ہیں ان کا شمار اہل خیر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی خیر و خطائین میں ان کا شمار ہوتا ہے. خیر والے افراد کی فہرست میں وہ افراد آ جاتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو توبہ انسان کو خیر کی طرف، اچھے عمل کی طرف، توبہ انسان کو دریچہ رحمت کی طرف لے کر یہ توبہ آ جاتی. لہٰذا توبہ ضرور کرنا چاہیے. آئیے ایک اور عظیم حدیث فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقینی طور پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت بیداری والی حدیث ہے. اب تک اگر توبہ نہیں کیا تو اب توبہ کر لیں. توبوا الی اللہ، یقینی طور پر توبہ کیجئے. سرکار کی حدیث ہے، حکم ہے، اے لوگوں توبہ کرو. توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبوا الی اللہ، توبہ کرو. کیوں؟ کہ فإنی اتوب الی اللہ فی کل یوم 100 مرہ. سرکار دو عالم نے طریقہ سکھایا ہے کہ توبہ کیسے کیا جائے. فرماتے ہیں کہ 100 ٹائمز میں خود خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور یہ سلیقہ توبہ اہل بیت نے سکھایا ہے آپ کو. اہل بیت اطہار سے خطا ممکن نہیں ہے. معصومین خطا نہیں کرتے. معصوم اسے ہی کہا جاتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، معصوم عن العصیان ہو. تو معصومین آپ کو توبہ کا سلیقہ سکھاتے ہیں، جس طرح سے دعائے کمیل میں یہ جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پالنے والے کچھ ہمارے ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں دعا مانگتا ہوں بٹ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعائے کمیل کا جملہ ہے. کمیل ابن زیاد کو مولا کائنات نے ایک دعا تعلیم کی تھی جس کو دعائے خضر بھی کہا جاتا ہے. تو کیا نبی خضر سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں، نعوذ باللہ، ممکن نہیں ہے. کسی نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے اور اہل بیت بھی کبھی اس طرح سے ان سے کوئی بھی عمل صادر نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. بٹ دنیا کو سلیقہ توبہ سکھانے کے لیے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی انسان کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوتی. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم جا کر مکے میں دعا مانگتے ہیں، کربلا میں دعا مانگتے ہیں، سامرہ میں، کاظمین میں، دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دل کی گہرائی سے دعا مانگے. اور صلۃ الرحمی بہت ضروری. صلۃ الرحمی اگر نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. ماں کو اگر ستایا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. باپ کو اگر ستایا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. عظیم جملہ پیغمبر خدا آگے چل کے فرماتے ہیں، احدث، اللہ اکبر، احدث لکل ذنب توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالاعلانیہ. اس کے بعد ایک عظیم حدیث مولا متقیان نے ارشاد فرمائی کہ ترک الذنب اہون من طلب التوبہ. توبہ بعد میں کرنا مگر گناہ کو ترک کر دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی انسان جس گناہ کو اس نے کر لیا دوبارہ حج کر لے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب گناہ نہیں کروں گا، تو انسان کے لیے یہ فضیلت اور شرف ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں آ کے اس کوشش یہ کرے کہ دریچے اور رحمت اس کے لیے مفتوح ہو جائے. آئیے مولا متقیان کی ایک حدیث اور آپ کی خدمت پیش کر دوں. میرے ناظرین، مستمعین، جالسین، حاضرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. یقینی طور پر یہ رمضان کا مقدس مہینہ توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے ہے.
شہر التوبہ ہے، شہر المغفرہ ہے، شہر العبادہ ہے، شہر ضیافت اللہ ہے، شہر الاطعام ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بہت عظیم ہے. اب تک اگر ہم بیدار نہیں ہوئے ہیں تو 1-2 دن بچے ہیں، بیدار ہو جائیں، آئیں خدا کی بارگاہ میں، معافی مانگیں اپنی غلطی، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے. ابھی 2 دن پہلے پرسوں ہمارے فادر ان لا کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے. اور ان کے غم میں مبتلا ہی تھے لوگ کہ کل ان کے بھائی جب دوسرے ان کے کزن بردر اتنا زیادہ غم زدہ ہوئے ان کی موت کی وجہ سے کہ وہ بھی گرے اور بے ہوش ہو گئے، کوما میں چلے گئے. آج صبح ان کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی ایک گھر سے 2 جنازے ایک وقت میں اٹھ گئے، یعنی 2 دن میں 2 جنازے. انیس رضوی اور حسن رضوی ہمارے فادر اللہ کے کزن بردر تھے، دونوں 2 دن کے اندر اس دنیا سے چلے گئے. کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ 2 دن کے اندر ایک ہی خانوادے سے 2 میتیں اٹھیں گی، 2 لاشیں اٹھیں گے، اور پورا گھر آج غم میں مبتلا ہے، گریہ کر رہا، رو رہا ہے. تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. جب مجھے فون آیا تو کافی دیر تک میں خود صدمے میں ہو گیا کہ یقینی طور پر کیسے برداشت کیا ہوگا ان لوگوں نے کہ ایک گھر سے ایک بھائی گیا، اس کے صدمے میں دوسرا بھائی بھی اس دنیا سے چلا گیا. تو میرے ناظرین، حاضرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ 2 مرحوم جو چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور حسن رضوی اور انیس رضوی کو انشاءاللہ خدا غریق رحمت کرے، اور سب کو صبر جزیل عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور انہیں جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے. آئیے ایک اور حدیث مولا متقیان کی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میرے محترم ناظرین، مولا فرماتے التنزع عن المعاصی عبادت التوابین. جب کوئی توبہ کرنے والا بندہ توبہ کرتا ہے، التنزع عن المعاصی یعنی اپنے آپ کو معصیت سے، گناہوں سے پاک کر لینا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. توبہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. انسان نے توبہ کر لیا کہ گناہ نہیں کریں گے، تو گناہوں سے خود کو پاک کر لینا یہ بھی ایک عبادت ہے. خدا ہم سب کو انشاءاللہ صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے صراط اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. تقبل اللہ منا بہت شکریہ آقا صاحب، بہت خوبصورت پروگرام. اور میں یہاں یہ بیان کروں گی کہ توبہ پروردگار کے درمیان اور میرے یا بندے کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی توبہ کا پروگرام ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات، میں حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ قصہ کہ ایک بارش کے لیے جب دعا کی جا رہی تھی تو اس میں ایک گناہ گار شخص تھا، اور بارش نہ ہونے کی مختصر بیان کر رہی وجہ وہ شخص بنا ہوا تھا. اور پھر بتایا گیا حضرت موسیٰ کو پروردگار کی طرف سے کہ تمہارے اس قافلے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ابر رحمت نہیں آ رہا. اور اس کو جب احساس ہوا تو اس نے آقا صاحب دل سے، آپ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ بیان کیجئے تو خوبصورت الفاظ کا. بہت شکریہ. یہ بھی ایک جس کو آپ فرما لیں کہ یقینی طور پر ایک بیداری کا میسج ہے. واقعات جب ہم سنتے ہیں یا واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بیداری کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم توبہ کر لیں تو ممکن ہے کہ ہماری وجہ سے دوسروں پر بھی رحمت کے دریچے اور دروازے اور ڈورز کھول جائیں. تو کیوں نہ ہم خدا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں؟ کیوں ہم اکڑتے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیں؟ یقینی طور پر جب انسان مرتا ہے اور جب ہم کسی کے لاشے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تکفین کے بعد مثلا تغسیل کے بعد تکفین کے بعد تدفین، اور جب تدفین کے بعد سب واپس آتے ہیں تو آواز کیا آتی ہے کہ فشار قبر ہے آج، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز وحشت قبر ضرور پڑھ دیجیے گا. یہ آپ مسلسل سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ سخت رات ہے اس بشر کے لیے، اس مرنے والے کے لیے. فشار قبر کی رات ہے، لہٰذا وحشت قبر کی وحشت، اس کی بنیاد پر نماز کی اپیل کی جاتی. کیوں؟ آج ہم تصور کیوں نہیں کرتے؟ ہم دوسرے کا جنازہ اٹھا کے لے کر جاتے ہیں اور روز آوازیں سنتے ہیں نماز وحشت قبر پڑھ دیجیے گا، یہ پہلی رات ہے فشار قبر کی. فشار قبر کیا ہے؟ فشار دینا، جیسے کپڑے کو نچوڑ دیجئے، عربی میں اس کو کہتے ہیں فشار، 1 مرتبہ 2 مرتبہ فشار دینا. تو اسی طریقے سے قبر کا فشار، جیسے آپ کپڑے میں پانی ہے اس کو آپ ایسے نچوڑیں پکڑ کے، یہ ہے فشار عربی میں. فشار دبانے کو صرف نہیں کہتے ہیں، فشار عربی میں کہتے ہیں نچوڑ دینا. بالکل کپڑا اور اس میں پانی لگا ہے، آپ اس کو ایسے ہاتھ میں لے کے ایسے نچوڑتے ہیں
تو وہ ہے فشار، بہت سخت منزل ہے. تو فشار قبر سے اگر ہمیں بچنا ہے، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ مرنا، انسانیت کے کمالات کے ساتھ جانا ہے، تو یقینی طور پر ہمیں توبہ ضرور کرنا چاہیے اور ایک بہترین پاک صاف ایک اچھا انسان بننا چاہیے. کوشش ٹھیک ہے، سب خطا کار ہیں، مگر ہم کوشش کریں کہ کم سے کم خطا ہو، ہم کوشش کریں کہ کم سے کم گناہ کے مرتکب ہوں، تاکہ کل مولا کا جب ظہور ہو تو مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں اور خوشی کے ساتھ مولا یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اس منطقے میں تھا لیکن گناہوں سے پرہیز کرتا تھا، اس نے کسی کو ستایا نہیں. ایک حدیث مولا کی اور سن لیجئے، یہ حدیث ضرور پڑھوں گا اور بغیر پڑھے مانوں گا نہیں، بہت عظیم حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ افضل التوسل، کیا سمجھتے ہو توسل کے مفہوم کو تو سمجھو پہلے. مولا فرماتے افضل التوسل، سب سے افضل توسل کیا ہے مولا؟ دنیا کو مولا متقیان ہیومینٹی کا ایک میسج دے رہے ہیں، استغفار کا میسج دے رہے ہیں، توبہ کا میسج دے رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں لانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کہاں تم کھوئے ہوئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ افضل التوسل، خدا کی بارگاہ میں توسل کرنے کا بہترین طریقہ مولا کیا ہے؟ کہا الاستغفار. الاستغفار بہترین طریقہ ہے خدا کی بارگاہ میں توسل کرنے کا. تو آئیے خدا کی بارگاہ میں ہم توسل کریں استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آقا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. آج بھی فضیلت توبہ پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی اور دوبارہ آپ سے یہ پروگرام کا وقت بے شک ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے کال لائنز اوپن رہیں گی. پاکستان کے لیے آج پھر بتانا چاہوں گی 030691568112 یہ لوکل نمبر ہے اگر آپ کال کرنا چاہیں اور اہل بیت ٹی وی کے لیے اپنا ہدیہ دینا چاہیں. بہت شکریہ آقا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال انشاءاللہ. ناظرین، حاضرین، مستمعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے اور تمام عبادات اور اعمال خیر کی جزا اجر افضل عنایت فرمائے. مجھ ناچیز قلب عباس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا شکریہ جنہوں نے آج کال کی، جنہوں نے نہیں کی. ہم انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے. کل کا ٹاپک روزے کی فضیلت سے، اس کے احکامات کی اور اس کے واجب ہونا، مستحب ہونا، کس طرح سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا کس طرح سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یہ سب سوالات اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے کل ہمیں کال کیجیے گا اور مدد میں ضرور یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.